بہت پریشانی کی بات ہے. پریشانی اس کی ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں پہ. خان صاحب کے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم کیونکہ ان پہ آپ اعتبار نہیں کر رہے کہ کر کیا رہے ہیں. بہت پریشانی ہے ان کی طرف سے, بہت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں. اگر انہوں نے کبھی کچھ سوچا بھی کچھ کرنے کا تو پھر یہ کہیں بچیں گے بھی نہیں. ان کا خیال ہے کہ دنیا میں رہ جائیں گے. گنڈا پور کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اور وہ تو دیکھیں خان صاحب کے ایک بہت پرانے کارکن ہیں. اب یہ کس طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے اور وہ ان کی کیا مجبوری ہے ہمیں نہیں پتا. جو خوف یہ ہے کہ اتنے ظالم لوگ ہیں اور اتنے یہ خوف زدہ لوگ ہیں کہ ان کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے نا وہ کوئی سٹیپ بھی لے سکتے. 13 سال کا بچہ, 14 سال کا بچہ, آپ نے دیکھنا تھا پرزنر وین کے اندر وہ بچے بےچارے گرمی میں انہوں نے ان کو پانی بھی نہیں دے رہے تھے. اتنا شور تھا اور اتنی تکلیف تھی. اور مجھے افسوس یہ ہوا کہ وہاں پہ پولیس والے کھڑے تھے دروازہ بند کر کے, وہ اندر سے چیخیں مار رہے تھے. پھر میں جب بس کے قریب گئی تو بےچارے عمران خان کے لیے نعرے لگانے لگے. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کی بہن نورین خانم صاحبہ. نورین صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نورین صاحب, آپ کا سارا خاندان گرفتار ہو گیا. آپ کے بھائی گرفتار ہیں, آپ کی بہنیں گرفتار ہیں, آپ کا اپنا بیٹا گرفتار ہے, اور اب انتظار احمد پنچودا صاحب جو آپ کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, وہ بھی غائب کر دیے گئے. یہ صورتحال جا کس طرف رہی ہے؟ یہ بالکل میرے خیال ایک ہاری ہوئی ٹیم کا لگتا ہے کہ جب آپ بالکل سب کچھ ہار جائیں تو پھر آپ یہ ظلم پہ آ جاتے ہیں. لیکن کیسز چل رہے ہیں, آپ کیسز سے لوگوں کو ڈیل کریں. لیکن انہوں نے کیسز تو ظاہر ہے سب صحیح چل ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے میری بہنوں کو بھی 2 دفعہ تو ریمانڈ دیا. اب کل پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ان کو بغیر وجہ کے وہ سڑک کے اوپر اکیلی کھڑی تھی اور وہاں پہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ارد کوئی نہیں تھا, ریڈ زون کے بھی قریب نہیں تھے. اور وہاں سے انہوں نے ہم کو آ کے پکڑا اور ان پہ الزام لگا دیا کہ میگا فون سے لوگوں کو لیڈ کر رہی تھی, جبکہ نہ وہ لیڈ کر رہی تھی نہ وہ کسی کو بلا رہی تھی. اکیلی کھڑی تھی دونوں. اور انہوں نے ان پہ کئی قسم کے پیٹرول بم اور پتہ نہیں کس کس کے الزامات لگا رہے ہیں. نورین صاحبہ, پھر جو نظر آ رہا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند کرنا, پھر انہیں گرفتار کر دینا, تو یہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ عمران خان کی فیملی اصل میں کمیونیکیٹ نہ کر سکے, ان کی بہنیں نہ کر سکے اور خان کمیونیکیٹ نہ کر سکے, ان سارے حالات؟ بہت پریشانی کی بات ہے. پریشانی اس کی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں پہ. خان صاحب کے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم کیونکہ ان پہ آپ اعتبار نہیں کر رہے کہ کر کیا رہے ہیں. بہت پریشانی ہے ان کی طرف سے, بہت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں. انہوں نے بڑا ظلم کیا. میں آج بھی کہتی ہوں کہ خان صاحب اکیلے پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں عزت ہے, ان کے نام کی وجہ سے عزت ہے. لیکن یہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, ورنہ انہوں نے ان کے ساتھ ہر مطلب انتہا تک گئے یہ لوگ ان کے ساتھ. نورین صاحبہ, برائے مہربانی یہ بتائیں کہ خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان کی سل کی بجلی بند کر دی گئی ہے, پھر عمران خان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس دوران وہ کوسچنیبل ہے, آپ کے پاس اور بھی کوئی اطلاعات ہیں؟ خان کی کوئی جان کو خطرہ ہے, کوئی ایسا ہیں آپ کے پاس خبریں؟ دیکھیں, ان کی جان کو تو خطرہ آپ کو پتہ ہے, اور کب سے ان کی جان کے پیچھے پڑے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا ان کے ساتھ کیا, کتنے ان پہ حملے کر چکے ہیں, کتنی ان پہ کوششیں کر چکے ہیں. ہم بہت پریشان ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا کیس میں یہ ان کو ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ ان کو یہ جیل میں رکھے. یہ ان کی حکومتیں ان سے چل نہیں رہی, یہ جعلی مینڈیٹ پہ ہیں. اور یہ اصل میں بہت پریشانی ہے. خان صاحب کی جو بند کرنا ہے یہ بہت بڑی ہمارے لیے پریشانی ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, اگر انہوں نے کبھی کچھ سوچا بھی کچھ کرنے کا, تو پھر یہ کہیں بچیں گے بھی نہیں. ان کا خیال ہے کہ دنیا میں رہ جائیں گے, لوگ ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں. اور اللہ تو ان کو کب سے ان کے ساتھ اللہ کی پکڑ ہے, یہ کبھی بھی نہیں کچھ کر سکیں گے. خان صاحب کے ساتھ اتنی دعائیں ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, ہر بندہ پاکستان میں باہر سے ان کی زندگی کی دعا کر رہا ہے. یہ خدا بننا چاہتے ہیں لیکن اللہ اوپر بہت بڑے ان سے. حل کیا ہے اب اس کا؟ پروٹیسٹ کون لیڈ کرے گا؟
اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جو MNAs تحریک انصاف کے وہ بیک فٹ پر چلے گئے. واٹ ڈو یو تھنک ابھی سارے ماحول کا سلوشن کیا ہے؟ اب علیمہ خان صاحبہ کو کوئی جیل سے اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں وہ کیسے جاری, وہ جاری انہوں نے تو جاری کی ہے, وہ تو وہاں پہ جب ان کو لے کے جا رہے تو ان سے بات تو کرنے نہیں دیتے نا ان کی. وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو نکالنے کے لیے ہر جد و جہد کریں تاکہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں. اصل تو یہ ہے نا کہ ان کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں باہر کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ہر جو انسان تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. آپ حیران ہوئیں گے کہ 80 سال کی عورتوں کو انہوں نے تھانے میں بند کر دیا, اور یہ صرف ان کو عبرت بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے نکلے نہ. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ خواتین جتنی ہیں, جب 14 سال کا بچہ بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, ہم پھر نکلیں گے. آپ نے پھر ظاہر اس پروٹیسٹ کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر تو 2 دفعہ ہوئی ہے, سنی آپ نے؟ مجھے دیکھیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اور وہ تو دیکھیں خان صاحب کے ایک بہت پرانے کارکن ہیں. اب یہ کس طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے اور وہ ان کی کیا مجبوریاں ہمیں نہیں پتا. لیکن میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کے ان کی طرف یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی بڑا کوئی ڈبل گیم کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال. ان کا ظاہر ہے ہر کوئی اتنا پریشر لے نہیں سکتا, اور جو یہ کرتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں. اب تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہر بندے پہ ہر کسی کو شک کرتے ہیں. تو اب ہم اس کے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ خان صاحب کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. جو 10 دنوں کے لیے 12 دنوں کے لیے عمران خان کو بالکل ایک سولٹری کنفائنمنٹ, اکیلے تنہائی, اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح کی تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہیے عمران خان کے ساتھ؟ مقاصد یہی ہے کہ انہوں نے ان کا رابطہ ختم کر دیا, باہر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں, لوگوں پہ شک ڈال رہے ہیں, ہر ایک پارٹی والے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ان سے وہ مس انڈرسٹینڈنگز کر رہے ہیں, تاکہ ان کو رابطہ ختم کر دیا نا. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اور ایک رابطہ تو چلے ختم کیا, کیونکہ میں سوچتی ہوں یہ بڑے بزدل لوگ ہیں, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کوئی سیدھا راستہ لیا ہی نہیں. یہ عدالت میں جاتے, عدالتی دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے, عدالت میں کیا ہوتا ہے. یہ عدالت میں ہار جاتے ہیں, پھر یہ باہر نکل کے اور کسی کو پکڑ کسی کو غائب کر دیتے ہیں, پھر کسی کو لے آتے ہیں. اب جن کو غائب کر کے واپس لاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ اندر کرتے کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بڑا برا کرتے ہیں. جو یہ کرتے ہیں نا وہ کوئی انسانی لحاظ سے وہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں. ہر کوئی یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے پیچھے کافی ساری ماشاءاللہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, ان میں حسان نیازی صاحب کی بھی تصویریں ہیں. نہیں, یہ میں اپنی کزن کے گھر آئی ہوں. اچھا, تو حسان نیازی صاحب کے بغیر آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر کیا بڑی تبدیلی آئی؟ زندگی میں تبدیلی یہی ہے کہ ہمت سے کھڑے ہیں, اور اس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہمت سے ہے. یہ بھی شکر ہے کہ وہ بڑی میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی ایک تربیت کا حصہ بن گئی یہ والا, اس کی زندگی کا حصہ. اور انشاءاللہ وہ کہیں زیادہ مضبوط دین اور دنیا کے لحاظ سے نکلے گا. یہ ان کا تو ایک مقصد تھا, وہ ایک اللہ کا ایک اور مقصد تھا, تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. لیکن تکلیف ظاہر ہے, میرا بیٹا ویسی تکلیف ہوتی جیسے ہر ماں کو ہوتی ہے, اور یہ ہر ایک کو ہر تکلیف دے رہے ہیں, مطلب ہر رشتے کی تکلیف ہے. اور سب سے بڑی اگر فکر ہے مجھے تو مجھے اپنے بھائی کی فکر ہے کہ ان کے پیچھے جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں, مطلب اندرونی بیرونی سازشوں کا حصہ بنا رہے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, اور وہ ان کا اتنا ایمان ہے کہ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن میری ان کے لیے دعائیں ہیں, اور فکر مجھے سب سے زیادہ اس وقت عمران خان کے لیے. آپ کا تو خیر سارا خاندان اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے, آپ کی بہنیں, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا. ہاؤ یو فیل؟ میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ یہ فیل ہی کیسی ہو. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت ہمت کرنی چاہیے, اور مجھے اس سلسلے میں اس لیے بہت بات کر رہی ہوں, کیونکہ اگر یہ بات نہ کی جائے تو یہ لوگ تو چپ کر کے اندر خاموشی سے جیل بند کر دی. کبھی آپ نے پہلے سنا تھا کہ 10 دن کے لیے جیل بند ہو گئی ہے؟ ہر ایک کے لیے بند ہو گئی ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جیل کا طریقہ ہے. جیل بند کر دی گئی ہے ابھی جیل آپ. اور پھر ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے سینسٹیو پرزنر ہے عمران خان.
انہوں نے بغیر بتائے، بغیر کہ نہ وکیل کی ان سے وکیل پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی بات پہنچ سکتی ہے. اور جو خوف یہ ہے کہ اتنے ظالم لوگ ہیں اور اتنے یہ خوف زدہ لوگ ہیں کہ ان کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے نا وہ کوئی سٹیپ بھی لے سکتا ہے. لیکن بہرحال اللہ پہ اتنا بھروسہ اور اللہ پہ اتنا یقین ہے، اور ابھی تک بھی اللہ نے کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کرے گا. لیکن پریشانی ہے، اور آج کورٹ میں انہوں نے پٹیشنز ڈالی ہیں اس چیز کے لیے کہ ان کو خان صاحب سے لوگوں کو مطلب ہمیں ملنے دیا جائے. جو آنے والے جو پروٹیسٹ ہیں آپ خود بھی اظہار ہے ان کے اندر شامل ہوں گی اگر آپ کی صحت ٹھیک رہی، آپ کا بازو ٹھیک رہا؟ نہیں، بازو تو ٹھیک ہے، بازو تو بندھا ہے. بازو پتہ نہیں شاید اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ میں پکڑی نہیں گئی کیونکہ میں اس دن اسلام آباد جا نہیں سکتی تھی. یہ تو شاید اللہ کی طرف سے ہی ہوا. لیکن یہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کچھ بھی ہوئے گا، جائیں گے، ظاہر شامل تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. لیکن مطلب ایک یہ نہیں پتا کہ ان لوگوں نے اور کرنا کیا. ابھی ڈر تو کوئی نہیں ہے، ہمیں تو کبھی نہ ڈر لگا ہے، نہ لگتا ہے، نہ لگے گا، کیونکہ اللہ پہ ہمیں پہلے بھی تھا اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور شکر الحمدللہ مسلمان ہیں. ورنہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو، آپ اگر کبھی قیدیوں کی پتہ کریں کہ اسلام میں قیدیوں کے لیے کیا حکم ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. کوئی دین ہمارا اجازت نہیں دیتا. ہاں ہم جب اب دیکھتے ہیں اسرائیل میں ہوتے ہوئے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں بھی کافی حد تک پیٹرن وہی ہے، جس میں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، آپ نے دیکھنا تھا پرزنر وین کے اندر وہ بچے بچارے گرمی میں انہوں نے ان کو پانی بھی نہیں دے رہے تھے. اتنا شور تھا اور اتنی تکلیف تھی. اور مجھے افسوس یہ ہوا کہ وہاں پہ پولیس والے کھڑے تھے دروازہ بند کر کے، وہ اندر سے چیخیں مار رہے تھے. تو کہتے ہیں ایک وہاں پہ میاں والی کا پولیس والا کسی نے تعارف کروایا تھا عدالت کے اندر، اور وہ سارے باہر کھڑے، وہ ایسے نظریں بلینک کر کے کھڑے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کے لوگ بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں، وہ کھڑے ہیں اور اندر سے چیخو پکار تھی ان بچوں کی. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئے گی. پھر میں جب بس کے قریب گئی تو بےچارے عمران خان کے لیے نعرے لگانے لگے. مجھے تو بہت، میں کہتی ہوں میرا دل اگر دکھ ہے تو ان بچوں کے لیے جو بغیر وجہ کے، ہر ایک کا حق ہے احتجاج کا. یہ دنیا میں انٹرنیشنلی یہ حق ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. آپ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں دنیا کے ہر خطے میں احتجاج ہوتا ہے. فلسطین کے لیے ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا تو ایک ظلم کا نظام ہے. انہوں نے سب چیز بند کر دی. آپ نے میاں والی کے جوان کا بھی پولیس والے کا ذکر کیا، یہ اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے ہیں؟ بڑے پتھر دل. آپ یقین کریں ایک آدمی، بڑا آدمی، وہ اونچی اونچی رو رہا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ اتنے سخت لوگ ہیں، آپ کی حیران ہے. مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.